آمینان دے لال پیگر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج بج کے بلند آواز نال درود دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے یکم اگست 2025 آج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پہلو بیان کرنے جمال مصطفیٰ صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم حسن مصطفیٰ کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی اندر میں دسنا چاہنا کچھ او لوگ نے او میرے نبی دے صحابہ اور جان نثار نے جنہاں نے آپ دی زبان چو قرآن سنیا تے آپ دے دیوانے ہو گئے کہو سبحان اللہ آپ دا چہرہ تکیا آپ دا حسن و جمال تکیا بلکہ قرآن سنیا جے حسن جمال نہیں تکیا صرف قرآن سنیا جس طرح سیرت والیاں نے نقل کیتے حضرت عمر بن خطاب سبق ہو رضی اللہ تعالی عنہ چھپ چھپ کر کے میرے نبی دا قرآن سنیا کردے سن کہو سبحان اللہ قرآن سنیا کئی آپ دے مرید بن گئے تابعہ دار بن گئے حبدار بن گئے کئیاں نے آپ دا کردار تکیا ایک پوائنٹ کو کھولو ذرا ایک پوائنٹ صرف کئیاں نے آپ دا کردار تکیا آپ دے مرید بن گئے سبحان اللہ اور انہاں دی قسمت اور مقدران دے کیا کہنے جنہاں نے آپ دا چہرہ تکیا آپ دا حسن تکیا حسن و جمال تکیا آپ دے چہرے دیاں زیارتاں کیتیاں نے تے زبان تے جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا مرید بن گئے نے سبحان اللہ آپ نو اللہ نے حسن و جمال دا پہکر بنا کر کے مبعوث فرمایا اور آپ نو حسن اللہ نے اتنا عطا فرمایا توجہ فرمانا قرآن 22واں پارہ سورت دا نام سورت احزاب اللہ نے قرآن اندر نا بڑے احسن انداز نال گل سمجھائیے انداز بڑا پیارا ہے قرآن دا سبحان اللہ توجہ فرمانا درا آوازاں دیئے مولا فرمان دینے یا ایوہ النبیو پھر کہو سبحان اللہ اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا
اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دیو اور دنیا جہان دے لوگاں دس دیو اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں الہاباد دی سرزمین تے بسن والے ہو گردانی واد تو تشریف لے کر کے آن والے ہو کتاب سنت دیو پروانی ہو تے دیوانے ہو اگر قرآن مجید نو اس طرح پہاڑاں تے نادل کر دیتا جاندہ پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے اللہ نے ابا برکت کتاب عظمت والی کتاب شان والی کتاب اتاری ہے میرے تے تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا 1450 سال قبل قرآن نازل ہو رہا ہے جبریل وحی لے کر کے آ گئے اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا ترجمہ کے ذرا غور فرمانا اللہ نے اس مقام اندر احسن انداز نال گل سمجھائی ہے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اسانے تو ڈران والا خوشخبری سنان والا اللہ وال بلان والا روشن بنا کر کے بھیجے آئے اللہ نے میرے نبی نو کتنا روشن بنا کر کے بھیجے آئے حسن و جمال حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف نبی دا حسن تکیا انہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے اللہ نے نبیوں نو ویسے ہی بڑا خوبصورت بنایا ہے اللہ نے نبیوں نو ویسے ہی بڑا حسن عطا فرمایا ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا بیان کر دیا نے مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف نبی دا حسن تکیا انہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے میرے پاک محمد دا حسن دیکھ لیندیاں میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن دیکھ لیندیاں اپنیاں ایران کٹ کر کے رکھ دے دیا اللہ نے میرے نبی نو کتنا حسن عطا فرمایا ہے اللہ نے میرے نبی نو حسن و جمال دا پہکر بنا دیتا ہے آپ دا کردار بھی آلہ ہے آپ دا اخلاق بھی آلہ ہے سبحان اللہ آپ دا چلنا بھی آلہ ہے آپ دا بیٹھنا بھی آلہ ہے پر جے آپ نے حسن دی گل کرا تے آپ دا حسن بھی لاجواب ہے واہ سونیا میں توڑی عظمت تو قربان جاؤں اور لاکھ وار قربان جاؤں پروانیوں ادھر میرے منے تکے آجے مکے دیا کافران قریش والے آنے ایک قاصد تیار کیتا ایک سفیر تیار کیتا انہا دا نام حضرت ابو رافع سب کہو رضی اللہ خدا عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے سن حضرت ابو رافع رضی اللہ خدا
عنہ اجے ایمان لے کر کے نہیں آئے سن، اجے مسلمان نہیں ہوئے سن۔ اس طرح مشرکین مکہ نے، کافران قریشیاں نے، یار دا شور ختم کر، توجہ فرمانا ذرا، اس طرح قریش دے کافران نے، قریشیاں نے ایک قاصد تے سفیر تیار کیتا جنہ دا نام حضرت ابو رافع سب کو رضی اللہ خدا عنہ۔ حضرت ابو رافع نو تیار کر کے مکہ المکرمہ چو روانہ کر دیتا جاندہ ہے، مدینہ المنورہ من روانہ کر دیتا جاندہ ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دینے، میں کئی دنہ تے کئی راتاں دا سفر کردہ اس طرح مدینہ المنورہ اندر جدو پہنچے آوا، سفر دی وجہ تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی سی، جسم چکنا چور ہو چکے آسی، کئی دنہ دا پہنڈا کر کے آیا سر۔ اس طرح جدو میں مدینہ رسول اندر داخل ہونا وا، مدینہ رسول اندر اپنا قدم رکھنا وا، میں کی تاکنا وا، اس طرح مسجد نبی اندر صحابہ دا جمع گفیر، صحابہ تشریف فرمانے، انہاں دے اندر آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمانے۔ آپ صحابہ اندر اس طرح پھب رہنے جویں 14ویں رات دا چن جوبن اندر آیا ہے۔ میں جدو آپ دا چہرہ تکیا، آپ دا حسن و جمال میں تکیا، حضرت ابو رافع بیان کر دینے، اللہ نے میریاں ساریاں تھکاوٹیں دور فرما دیتیاں نے۔ دور کھڑے نے، صرف چہرہ تکیا ہے، حسن تکیا ہے، اجے گفتگو نہیں ہوئی، گل بات نہیں ہوئی، مذاق رات واسطے آئے نے، صرف حسن تکیا ہے، چہرہ تکیا ہے، جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کرتے ہیں، میں آپ دا حسن تکیا، میرے دل نو سکون ملیا، راحت ملی۔ اس طرح سمجھو جے گل کران تے شک کوئی نہیں، حضرت ابو رافع رضی اللہ خدا عنہ بیان کر رہے ہونگے، آج تک اور راحت سکون میں نو ملیا ہی نہیں جڑا راحت سکون اللہ نے میں نو ہون نصیب فرمایا ہے۔ میں آپ دے قریب آیا، آپ دے نال سلام دعا ہوئی، آپ نے میں نو اپنے قریب بیٹھا لیا، میں عرضاں کی تیاں سونیاں مکے دیاں قریشیاں نے میں نو سفیر بنا کر کے پیجے آئے، قاصد بنا کر کے روانہ کیتا ہے، سونیاں میں تو دے نل چند مذاکرات کرنا چاہنا وا۔ حضرت ابو رافع بیان کر دینے، مذاکرات شروع ہو گئے نے، آپ دے نل گفتگو شروع ہو گئی ہے، آپ اپنی زبان چو موتی کیر دینے، میں اپنی چولیاں دی زینت بنا رہا وا، میں آپ دا حسن تکی جا رہا وا، میں آپ دے حسن نو دیکھی جا رہا وا، آپ بول دے جا رہنے، این لگ دے جویں منہ چو موتی کر رہنے، آپ دی زبان بھی بڑی مٹھی ہے۔ قرآن کہیں دے اللہ فرمان دینے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ آپ دی زبان بھی بڑی آلہ ہے، بڑی مٹھی زبان ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو رافع بیان کر دینے، اس طرح میں مذاکرات تو فارغ ہویا، آیا تا میں قاصد بن کے ہوں، آیا تا میں سفیر بن کے ہوں، میں عرضہ کرنا وہ سونیا، اپنا ہاتھ کٹو، میں تو دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تو کلمہ پڑھ کے تو مرید بننا چاہنا ہوں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ خدا عنہ نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے آئے تے پڑھ دینے، اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا
شریک لہ، کلمہ پڑھ لیا آپ دے مرید بن گئے تے حضرت ابو رافع دی زبان تے جملے جاری ہو گئے عرضہ کردے نے سونیا ہن میں کدے مدینہ چھوڑ کے واپس ہی نہیں جاواں گا۔ حسن تک ہے، حسن مصطفیٰ تک ہے، آپ دا چہرہ تک ہے، مرید بن گئے۔ تے سیرت والیاں نے لکھیا قسم اٹھا لی، کہنے لگے سونیا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا میں تو نو کدے چھوڑ کر کے نہیں جاواں گا، کہو سبحان اللہ۔ سونیا میں مدینہ المنورہ نو چھوڑ کر کے نہیں جاواں گا۔ آپ مسکرا پہ، کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو رافع یار تو نہ دا قاصد بن کے آئے ہیں، سفیر بن کے آئے ہیں، جیسی تینوں جگہ دیاں گے ٹھہرا لواں گے، مکے والے بڑیاں بڑیاں گلاں کرنگے، وہ تو پہلے بہانے لب دینے، وہ بڑیاں بڑیاں گلاں بنان گے، بڑیاں بڑیاں گلاں کرنگے۔ ابو رافع اس طرح کر ایک دفعہ واپس پہنچ جا، انہوں نے جا کر کے خبر دے دے اے مذاکرات طے ہو چکے نے، اگر تم مکے آنا چاہیں تے تینوں اجازتانے آپ بیان کر دینے، میں جلدی دن المدینہ المنورہ چو نکلنا وا، مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر تشریف لے کر کے آنا وا۔ حضرت ابو رافع بیان کر دینے میں انہاں چودھریاں نو ملنا وا، انہاں نال ملاقاتاں کرنا وا، انہاں نو میں مذاکرات دے متعلق خبر دینا وا۔ آپ فرمان دینے ہن میرا مکی اندر دل نہیں لگدا، حالانکہ بچپن بھی مکی اندر گزرے آئے، جوانی دے لمحات بھی مکی اندر گزرے نے۔ آپ فرمان دینے ہن میرا مکہ المکرمہ اندر دل نہیں لگدا، این کرتا ہے دل جلدی نل میں مدینہ المنورہ اندر پہنچ جاوا۔ آپ بیان کرتے نے میں جلدی دے نال مدینہ المنورہ اندر تشریف لے کر کے آ جانا وا۔ واہ سونیا اللہ نے تنو کتنا خوبصورت بنایا ہوئے گا، اللہ نے تنو کتنا حسن عطا فرمایا ہوئے گا، اللہ نے تنو حسن و جمال دا پہکر بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اے حضرت ابو رافع رضی اللہ خدا عنہ نے جنہ نے میرے نبی دا حسن تکیا، جنہ نے میرے نبی دا جمال تکیا، جنہ نے آپ دے چہرے دیاں زیارتاں کی دیا تے آپ نے گواہیاں دے دی دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھتے آپ نے میرے نبی دو حسن تکیا، حسن و جمال تکیا۔ قرآن کہہ رہی ہے، اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرمان دینے سونیا اساں نے دونوں گواہی دین والا، خوشخبری سنان والا، اللہ دے کلو ڈران والا روشن بنا کر کے بھیجے آئے، حسن و جمال دا پہکر بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ پرواز ہونے میں تھوڑی عظمت تو قربان جاواں، اجے نہیں سمجھے ہو میرے نبی دیکھ بہت پیارا صحابی ہے، نام حضرت ثوبان سب کو ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح ایک دفعہ دا ذکر ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، مومنہ دیا ماما
ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک دفعہ دا ذکر ہے حضرت سبحان تشریف لے آئے چہرے دا رنگ نہ تبدیل ہے پریشان نے چہرے تے نا پریشانی دی آثار نے آپ نے چہرہ تکیا چہرہ دیکھا فرمایا سبحان بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں بڑا غمزدہ نظر آ رہے ہیں کی معاجر ہے کی معاملہ ہے ہن نبی دا صحابی ہے کہن لگا سونیا گھر اندر بیٹھا سا بیوی بچیاں اندر بیٹھا سا 1450 سال قبل دی بات ہے نبی دے صحابی نے اپنا بھی مسئلہ حل کر دیتا ہے کہو سبحان اللہ بعد والے امتیاں واسطے بھی مسئلہ حل فرما دیتا ہے کہنے لگے سونیا بیوی بچیاں اندر بیٹھا سا حدیث سے غور فرمانا گھر والے اندر بیٹھا سا خوش سا مسکرا رہا سا اچانک نا ایک بات نے مینوں پریشان کر دیتا سبحان کیڑی بات نے پریشان کیتا ہے سونیا تہاڈی اور میری موت نے مینوں روا دیتا ہے موت نے پریشان کر دیتا ہے سونیا میں سوچی پہ گیا کہ قیامت والے دن تسی جنت اندر ہو گے بلکہ جنت دے اعلیٰ مقام تے فیض ہو گے انبیاء دے نال ہو گے سونیا رب نے سانو جنت نصیب فرمائی اسی جنت اندر ہوواں گے پر تسی اعلیٰ مقام تے فیض ہو گے انبیاء دے نال ہو گے اے دنیا تے دنیا تے جدو دل کردا تہاڈا مکھڑا تک لینا کہو سبحان اللہ تہاڈا چہرہ دیکھ لینا وا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا دنیا تے جدو دل کردا ہے تہاڈا چہرہ تک نہ گل کراں تے شک کوئی نہیں ظہر پڑھنے تے تہاڈا چہرہ تکنے عصر پڑھنے تے چہرہ تکنے مغرب پڑھنے تے چہرہ تکنے عشاء پڑھنے تے چہرہ تکنے فجر پڑھنے تے چہرہ تکنے ہفتے نو چہرہ تکنے اتوار نو چہرہ تکنے سوموار منگل بدھ نو جمعرات نو تہاڈا چہرہ تکنے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی جمعے والے دن مسجد نبی اندر آندے ہو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جنت دے ٹکڑے اندر کھڑے ہو جاندے ہو منبر تے کھڑے ہو جاندے ہو رج رج کے تہاڈا چہرہ تکیدا ہے سونیا اے دنیا ہے تے دنیا تے جدو دل کردا ہے تہاڈی خدمت اندر حاضر ہو جانے تہاڈا چہرہ رج رج کے تکنے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونی ایک بات نے اج پریشان کر دیتا ہے تسی جنت اندر ہوو گے اعلیٰ مقام تے فیض ہوو گے اعلیٰ مقام تے ہوو گے انبیاء دے نال ہوو گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جے جنت اندر تہاڈا دیدار کرنا پے گیا تہاڈے چہرے دیاں زیارتاں کرنیاں پے گئیاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنت اندر کی کران گے میرے نبی خاموش نے حضرت سبحان پھر سوال کر دینے اجے بھی میرے نبی خاموش نے حضرت سبحان پھر سوال کر دینے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے جبریل فرمایا جی رب جلیل کی آرڈر فرمایا جلدی کر میں رب دا قرآن لے جا اور میرے نبی نو جا کر کے کہہ دے اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جبریل آئے وحی لے کے آئے
1450 سال بعد تیرا تے میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. کہو سبحان اللہ. فرمایا سونے حضرت سبحان توڑے کو سوال کر دیں. انہوں نے کہو پریشان نہ غم زدہ نہ. اللہ اعلان کر کے فرما رہے نے جنہ نے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی فرما برداری کی تھی جنہ نے آپ دی ایک ایک گل نو منیا من و ان منیا اتباع تے پیروی کی تھی. فرمایا سونیا اللہ انہاں نو جنت دے گا بلکہ جنت اندر 4 قسم دے لوگاں دا ساتھ عطا کر دے گا. کیڑے لوگ نے؟ نبی رسول صدیقین شہداء اور صالحین. فرمایا حضرت سبحان پریشان نہ ہو تسی میری اتباع تے پیروی کر دے رہو. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تو نویں نبیاں تے رسولاں دا ساتھ عطا فرما دے گا. بات سونیاں میں تو دی عظمت تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں. اللہ نے میرے نبی نو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے. اللہ نے میرے نبی نو پہکر بنا دیتا ہے. اتنا حسن و جمال دا پہکر بنا دیتا ہے. اور نبی دے صحابہ نے جنہ دے دل اندر آرزو تے تمنا ہے اسی دنیا تے بھی آپ دا حسن تک دے رہی ہے جنت اندر بھی آپ دا حسن تک دے رہی ہے دنیا تے بھی آپ دے حسن دیاں زیارتاں کر دے رہی ہے. سبحان اللہ. اور جنت اندر بھی آپ دے حسن دیاں زیارتاں کر دے رہی ہے. قرآن نقشے کھچ رہے آئے. اللہ فرمان دے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ تڑپے موتی پرو گئے. تھوڑی جی نے صرف سادہ آواز کھولے دی تھوڑی جی توجہ فرمانا. بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ نے موتی پروئے اپنے انداز اندر فرمان دے نے میں صدقے سونا مکھڑا. پھر کہو سبحان اللہ. میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا. میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں اور ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی بھی کوئی دھار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی سورج دا لشکار کہے. میں چن کہا انصاف نہیں. آئلہ آباد والیو میرے آقا میرے مرشد میرے پیر کون نے میرے رہبر کون نے. میں چن کہا انصاف نہیں چند تے چہرہ صاف نہیں. میں چن کہا انصاف نہیں چند تے چہرہ صاف نہیں. چن آپ بھکھا دید دا چن آپ بھکھا دید دا پچ
لا کے آندے عید دا میں چن کہا انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آندے عید دا پج لا کے آندے عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کونی سورج دی نیویں دھونی ایتھے یوسف آندی واہ نہیں ایتھے یوسف آندی واہ نہیں کوئی اچھا لیندا سا نہیں کوئی اچھا لیندا سا نہیں جا پوچھ حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو میرے مرشد میرے آقا میرے محبوب تو آنا کتھو لب کے لیا وہاں سونا تیرے نال دا اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم لوگو آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں کہو سبحان اللہ تے کسے ماں نے جایا ہی نہیں اور جنہ نے میرے مصطفیٰ نو تکیا دیکھیا انہاں دے دل اندر کسی اور دا پیار پھر آیا بولو نہیں دل دور دی گل لے گل سمجھیو جنہ نے آپ نو تکیا دیکھیا دل اندر اتنا پیار آیا ہے کسی اور دا پیار نہیں آیا دل دور دی گل لے انہاں دی اکھاں نے دوسرا دیکھنا دوبارہ نہیں کیتا تو حسن پوچھنا ہے میرے مصطفیٰ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے آپ دا کی کون لگ گئے سردار عبدالمطلب نے دعوت کی تھی بلایا بڑے بڑے چودھریاں تے سرداران ڈیرے داران آئے چودھری تے سردار دعوت آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار صاحب سردار عبدالمطلب نے یہ کون نے آپ دے دادا جان کون نے دادا جان کہنے لگے سردار صاحب گل لے آ دعوت ضرور قبول کران گے دعوت بھی کھاواں گے پر اے آ جڑی عبداللہ دی نشانی آئی ہے کہو سبحان اللہ جڑی عبداللہ دی نشانی آئی ہے نا تو ڈا پوتا اندھا نام کی رکھی ہے فرمایا محمد حیران ہو گیا پریشان ہو گیا آج تک نام نہیں سنیا تعجب نال کہنے لگے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئی ہوئے گی اے کملے ہو تسی نا سنیا نہیں میں رب نے آج تک کسی نو نام رکھن دیتا ہی نہیں تھا نام محمد کہنے لگے سانو دکھاؤ تو سردار عبدالمطلب اندر گئے اپنے پوتے نو نا اٹھا کے لے آئے تو انہوں پتہ ہے دادیاں نو پھر پوتے نال بڑا پیار ہوندہ ہے کیوں جی اور دادیاں نو پوتریاں نال بڑا پیار ہوندہ ہے محبت ہوندی لاڈ ایک فطرتی بات ہے تو جو فرمانا آپ نا اندر گئے آپ میرے مصطفیٰ نو اپنے ہتھوں سے اٹھا کر کے لے کے آئے سردارہ تکیا تے تک دے رہ گئے کہو سبحان اللہ دیکھیا تے دیکھتے رہ گئے فرماندے نے محمد بابے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے محمد بابے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے تے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دادان کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا دادے جو سنیا تے اگوں سنایا دادے جو سنیا تے اگوں سنایا میں لڑکے دا نام محمد رکھایا محمد جو سنیا تے
محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے ساڈے نزدیک او کھا جے آئے ساڈے نزدیک او کھا جے آئے نام محمد انوکھا جے آئے دادے جا سنیا تے اندر صدائے دادے جا سنیا تے اندر صدائے میرے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے اور دادے جا سنیا تے اندر صدائے میرے محمد نو گودی اٹھا کے لے تے گودی اٹھا کے لے آئے منظر پتہ کی بڑھ گیا ہے اور سردارو ذرا اکھاں تے چکو اور سردارو ذرا اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک تو آنا کتھوں لاب کے لیا ماتے میں آنا جنوں تک تک نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا جا حسن محمد دیکھتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے واہ سونیا اللہ نے تو کتنا خوبصورت بنایا ہوئے گا کہو سبحان اللہ ایمان نال دسیا جے نبی دے صحابہ مقدرہ والے کہ نہیں نہ بولے ہو مقدرہ والے کہ نہیں قسمت والے کہ نہیں جنہ نے رج رج کے میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے میں تک کہا کرنا اور شک بھی کوئی نہیں کوئی نبی دا صحابی پریشان ہوندہ ہوئے گا فوراں میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر آ جاندہ ہوئے گا کیوں آپ دا چہرہ تکد ہوئے گا چہرے دیاں زیارتاں کردہ ہوئے گا چہرہ تکن دی وجہ تو اللہ زندگی دے غم تے پریشانیاں دور فرما دیں دے وقت بڑا مختصر ہے توجہ فرمانا آخری حدیث سنو حضرت عبداللہ بن سلام سب کہو رضی اللہ تعالی اجے مسلمان نہیں ہوئے سن تورات دے بھی حافظ سن تے انجیل دے بھی حافظ سن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی انہاں نا تورات اندر انجیل اندر پڑھے آسی ایک وقت آئے گا مکہ المکرمہ دی سرزمین تے نا اللہ آمینہ دے در یتیم نو مبعوث فرمائے گا جس آخری نبی دا اللہ نے وعدہ کیتا ہے نا آخری نبی آئے گا آپ نے تورات اندر اور انجیل اندر پڑھے آسی تورات دے بھی حافظ سی تے انجیل دے بھی حافظ حضرت عبداللہ بن سلام او سن یہودی کہندے سی کہ انہاں رنگا عالم کوئی نہیں آپ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن آپ ہی نہیں انہاں دے والد وہ بھی یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن عالم ہی نہیں سن بہت بڑے سردار بھی سن باپ بھی سردار تے بیٹا بھی سردار حضرت عبداللہ بن سلام نے تورات اندر انجیل اندر پڑھیا آپ آن گے نبوت دا اعلان فرمان گے اپنے دشمن بن جان گے تے بیگانے کی بن جان گے حبدار بن جان گے او وقت بھی آیا آپ نے نا مکہ المکرمہ دی سرزمین تے نبوت دا اعلان فرمایا صفا پہاڑی تے چڑھ کے فرمایا مکے والے ہو ایک باری کہہ دیو تے سچے دلوں کہہ دیو کی کہنا ہے قولو بولو قولو لا الہ الا اللہ اے مکے والے ہو لا الہ الا اللہ دیاں گواہیاں دے دے ہو مکے والے ہو اپنی زبان چو لا الہ الا اللہ کہہ دے ہو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا صرف اشارہ تند سنا چاہنا وا نبوت کا اعلان فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام تک خبر پہنچ گئی آپ نے نبوت کا
اعلان فرما دیتا ہے آپ دا دل چاہتا ہے کہ میں مکہ المکرمہ دی سرزمین اندر آ جاواں آ کر کے آپ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لواں کلمہ پڑھ لواں مرید بن جاواں آپ نے حالات دا جائزہ لیا حالات دیکھے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی آپ نے تورات اندر انجیل اندر پڑھیا سی او وقت بھی آئے گا آپ مکہ المکرمہ نو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ دی سرزمین اندر تشریف لے کر کے آن گے پھر او وقت بھی آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ نو چھوڑ دیتا مدینہ المنورہ دی سرزمین اندر تشریف لے کر کے آئے جدو آپ مدینہ المنورہ دی سرزمین تے تشریف لے کر کے آئے ادھر میرے منے تکیا جے پروانے ہو مدینے دا پہلا نا یسرب جدو آپ مدینہ رسول دی دھرتی تے آئے اپنا قدم مبارک رکھیا اللہ نے اندہ نام بدل کے مدینہ رسول رکھ دیتا ہے سبحان اللہ آپ مدینہ رسول اندر آئے اس طرح لوگوں نو خبر پہنچ گئی لوگ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں گروہ در گروہ لوگ آ رہے ہیں آپ دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں مرید بن رہے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام نو پتہ چلے آپ بھی چل پہ آپ دے نل کچھ قافلے والے ساتھی بھی نے آپ دی بستی والے کچھ لوگ بھی نے آپ مدینہ المنورہ دی سرزمین اندر آئے آپ بیان کر دینے اس طرح جدو میں مدینہ رسول اندر داخل ہو رہے ہوا آپ ایک جگہ تے کھڑے نے جا بیٹھے نے میں کی تک نوا آپ دے ارد گرد لوگ نے میں دورو جدو آپ دا چہرہ تکی آئے تے میرے سینے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے آپ دا جدو میں چہرہ تکی آئے جو میں تورات اندر انجیل اندر پڑھے آسی من و ان او میں سی اللہ اس نبی نو حسن و جمال بڑا عطا فرمائے گا وہ نبی بڑا خوبصورت ہوئے گا آپ فرمان دینے میں آپ دا چہرہ تکی جا رہے ہوا پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ رسول دی دھرتی تے جو پہلا خطاب کیتا پہلی کانفرنس کی تھی پہلی واز کی تھی پہلی گفتگو کی تھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ خدا نو بیان کر دینے اجے میں تکی جا رہے ہوا تے میرے نبی اپنی نبوت والی زبان چو موتی رول دینے آپ فرمان دینے آفش السلام مدینہ رسول دا پہلا خطاب پہلی تبلیغ پہلی کانفرنس پہلی گفتگو آفش السلام وآتئم الطعام واسل الارحام آقا فرمان دینے ہو مدینہ رسول دی دھرتی تے بسر والے ہو ارد گرد تو آن والے ہو آفش السلام سلام نو عام کرتے ہو واہ سونیا میں توڑی عظمت تو قربان جاوا جیسے نبی نو اللہ نے حسن و جمال دا بہتر بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے اس نبی نے پہلا درس پہلی واصلہ رحمی دی کیتی ہے آج دل چ نفرتاں لے کے لگا پھرنا ہے آکڑاں لے کے لگا پھرنا ہے ایک دوسرے نو دیکھنا گوارا نہیں کرنا ہے کہنے میں سکے پتیجے دی شادی اندر شریک نہیں ہوا گا فلاں دی شادی اندر شریک نہیں ہوا گا فلاں پانجے دی شادی اندر شریک نہیں ہوا گا فلاں رشتہ دار نل میں گفتگو نہیں کرا گا فلاں رشتہ دار نل میں بولنا نہیں چاہتا پرواہ سونیا میں تو دی عظمت تو قربان جاوا میرے نبی نے پہلا درس صلہ رحمی دا دیتا ہے آپ فرمان دینے آفش السلام سلام نو عام کر دیو وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ ایک دوسرے نو کھانا کھلاو تیسری بات فرمایا صلہ رحمیاں کرو آپس اندر ایک دوسرے نو ملا دیو مل جاؤ ملا دیو پیار محبت شفقت دا درس دیتا چوتھی بات اسے مقام اندر آپ نے اسے حدیث اندر بیان فرمائی فرمایا جدو پچھلی رات دا وقت ہو جائے پھر نماز تہجد بھی ادا کرے آجے حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے نے پہلا میں آپ دا حسن تکیا میرے دل اندر آپ دا پیار آ
گیا جدو میں آپ دا اے پیغام سنیا تے اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہنا وا اے عبداللہ جلدی کر اس نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لے اس نبی دا کلمہ پڑھ لے اس نبی رنگا کوئی سچا ہو ہی نہیں سکدا آپ فرماندے نے پھر میں اگے بڑھیا ہاتھوں تے ہاتھ رکھیا میں کیا سونیا کلمہ پڑھاؤ کہو سبحان اللہ تے پڑھ دے کی اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لے مرید بن گئے تے کی تکیا میرے مصطفیٰ دا حسن تکیا کہو سبحان اللہ وہ ایمان نال دسو جنہاں نے میرے نبی دا حسن تکیا جمال تکیا مرید بن گئے تے جنہاں نال میرے نبی نے گفتگو کیتی ہوئے گی انہاں دا کی حال ہوئے گا ہے انہاں دا کی حال ہوئے گا واہ سونیاں میں تو ڈی عظمت تو قربان جاواں لاکھ بار قربان جاواں اللہ نے آپ نو حسن و جمال دا پہکر بنا کر کے مبعوث فرمایا قرآن کہندہ ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین